السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آپ سب کا آنا ہمارے لیے باعث خوشی بھی ہے، باعث مسرت بھی اور باعث سعادت بھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس قدر آپ کا آنا ہمارے لیے وجہ سعادت ہے، اسی طرح آپ کو یہ توفیق مل جانا کہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے، آپ کے لیے بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے۔ اور آپ محسوس کیجئے، میرے سمیت آواز ذرا کھول دیجئے کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی محبت سے بلا لیا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے قرآن مجید کی ایک سورت کو سیکھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الطارق ہے، اور یاد رکھیے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لینا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک آدمی یہاں سے جائے مویشی منڈی میں، وہاں سے قیمتی ترین عظیم ترین ایک اونٹنی خریدے اور اس اونٹنی کو اپنے پاس لے کے آئے۔ اونٹنی کی کتنی قیمت ہوگی؟ قیمتی تو میرا خیال 2 لاکھ تک پہنچی ہوگی، 2 لاکھ کی اونٹنی وہ خریدے، اس کو لے کے آئے، اس کو ذبح کرے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے صدقہ کر دے، جتنا اس اونٹنی والے کو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت سمجھنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ اور آپ یہ بھی محسوس کریں کہ یہ قرآن کی محفل ہے، اور قرآن کی محفل جب بھی لگتی ہے
حفت غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ نزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. بہت سارے جو ثواب ملتے ہیں ان میں سے ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 4 بیان کیے. جب قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا فرشتے ان کو یوں اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. تیسرا فرمایا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا آسمانوں میں عرشوں کے اوپر فرشتوں کی محفل میں اللہ ان بندوں کے اپنے پاس تذکرے کر رہا ہوتا ہے. کہاں رکڑ کا یہ گاؤں اور کہاں اللہ کا عرش، کہاں میں اور آپ گنہگار اور کہاں اللہ اور اس کے فرشتے. چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور اللہ تذکرہ کر رہا ہو کہ دیکھو میرے فرشتوں فلاں جگہ کے اندر میرے بندے بیٹھ کے میرے کلام کو سمجھ رہے ہیں. تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ اللہ کا کلام سمجھنا ہے. شیطان نے ہمیں تقسیم کر دیا، جس وجہ سے لوگ اکثر بیٹھتے ہیں بڑے ڈاؤٹ میں، پتہ نہیں کس فرقے کا بندہ ہوگا، کس فرقے کا مولوی ہوگا، کیا باتیں کرے گا، ہمیں کدھر لے کے جائے گا. تو ہم نے کسی فرقے کی باتیں نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے قرآن کی باتیں کرنی. کیا باتیں کرنی؟ اللہ کے کلام کی باتیں کرنی. اور آپ نے ابھی سے پڑھ لیں، سارے میرے ساتھ ہی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں شیطان سے. یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے اللہ کا کلام. جو آپ سمجھنے لگتے ہیں نا تو شیطان کسی کو نیند میں لے جاتا ہے، کسی کو سستی میں لے جاتا ہے، کسی کو دکانوں پہ لے جاتا ہے، کسی کو ادھر ادھر کے خیالات میں لے جاتا ہے، کسی کو فرقہ وارانہ ذہن کی طرف لے جاتا ہے، کسی کو فرقہ واریت کی طرف لے جاتا ہے، کسی کی عینک پہ پٹی باندھ دیتا ہے. تو قریب نہیں آنے دیتا اللہ کے کلام. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی میرا قرآن پڑھو تو کہہ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے مجھے آسمان کی، اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے آسمان، والطارق قسم ہے مجھے رات کو آنے والے کی. وما ادراک تمہیں کیا خبر، مت طارق رات کو آنے والا کیا ہے.
النجم الثاقب، چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان۔ سات آسمان ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے ہیں۔ آسمان کے چپے چپے پہ فرشتوں نے اللہ کو سجدہ کیا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، کرسی سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ انسان کئی سو سال تک چلتا چلا جائے تو آسمان ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ایک آسمان کی وسعت، گہرائی، پہنائی، اور اس کو اللہ رب العزت نے اتنا وسیع بنایا ہوا ہے کہ اگر ایک خیالی ہوائی جہاز بنا لیا جائے، ایک سیکنڈ کے اندر وہ لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کرتا جائے اور کئی کروڑوں سال تک چلتا رہے، اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں کی بلندیاں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ ساتوں آسمان کسی نے دیکھے نہیں ہوئے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کیونکہ اس نے دیکھے ہیں جن کے دیکھنے کے بعد ایمان والوں کو شک نہیں رہتا ہے۔ امام کائنات نے دیکھے ہیں، آمنہ کے لال نے دیکھے ہیں، مکہ کے در یتیم نے دیکھے ہیں، اس ہستی نے دیکھے ہیں جس کی صداقت کے اوپر پتھروں کو بھی، جانوروں کو بھی، کافروں کو بھی یقین ہوتا تھا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان جائے۔ معراج کی رات سیر کر کے آئے ہیں، پہلے آسمان پہ ملاقات کر کے آئے، دوسرے آسمان پہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کر کے آئے، تیسرے آسمان پہ جناب یحییٰ سے ملاقات کر کے آئے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پہ ایک ایک پیغمبر کی، دو دو پیغمبروں کی ملاقاتیں کر کے آئے، جناب ابراہیم کی ملاقات کر کے آئے، سدرۃ المنتہا دیکھ کے آئے، ملائے اعلیٰ کو دیکھ کے آئے۔ اللہ رب العزت سے انڈائریکٹ ہم کلامیاں کر کے اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ان آسمانوں کی قسم ہے، والطارق، رات کو آنے والے کی قسم ہے۔ رات کو کیا آتے ہیں تمہیں کیا خبر؟ پتہ نہیں انسان کا ذہن کہاں چلا جائے۔ اللہ نے کہا میں خود ہی بتاتا ہوں کہ رات کو آنے والے سے مراد ستارے ہیں، ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں، آسمانوں میں بلندیوں میں لٹکے ہوئے کمکمے ہیں، اللہ کے جلائے ہوئے بلب ہیں، انسانوں کو روشنیاں فراہم کرنے والے سٹارز ہیں۔ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے ان کمکموں کی طرح نہیں، ان چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح نہیں جو ہواؤں سے بجھ جاتے ہیں، جن کو پاور سٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان ستاروں کی قسم اٹھاتا ہوں، آج کی تمہاری دنیا نے دریافت کیا، تمہاری سائنس نے دریافت کیا، ایک ایک ستارہ اتنا بڑا بڑا اس کائنات میں پایا جاتا ہے کہ اگر ساری زمینوں کو اکٹھا کیا جائے، 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کر لی جائیں، ایک ستارے کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ اور آسمانوں میں اتنے ستارے ہیں جتنے سمندر کے کنارے ریت کے ذرے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ستارے ہیں، گھوم رہے ہیں، سرکولیشن ہے، چکر کاٹ رہے ہیں، گھومی جا رہے ہیں، گھومی جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان چمکتے ہوئے ستاروں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ، قسم اٹھا کے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قسم ہم کسی مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں نا۔ جب میں نے کسی کو یقین دلانا ہو، میں کہتا ہوں مجھے قسم ہے، یہ بات ایسے ہے۔
تو اللہ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے تو نہیں اٹھاتے۔ ایک ہی بات اللہ نے کہی اور اسی کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر رات کو آنے والا ہے کیا؟ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ اے اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو 7 آسمانوں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو گرنے نہیں دیتا ہے، ان کو بغیر ستون کے کھڑے کیے ہوا ہے، اور جب سے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو کھڑا ایسے کیا ہوا ہے، نہ ان میں سوراخ ہوتا ہے، نہ ان میں شگاف ہوتا ہے، نہ ان میں اونچ نیچ ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تمہارے سروں کے اوپر چھت بنایا ہوا ہے، یہ تہیں بنی ہوئی ہیں، ایسی تہیں بنی ہوئی ہیں کہ اوپر سے شہابے گرتے ہیں، آگ گرتی ہے، پتہ نہیں اوپر کیا کچھ ہے، تم تک یہ پہنچنے نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے ان کو محفوظ بنایا ہوا ہے، تمہارے سروں کی چھت بنایا ہوا ہے۔ ان آسمانوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور ان ستاروں کی جو گردش میں ہیں، گھوم رہے ہیں، ہر وقت چکر لگا رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیں جیسے ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے 1000 لڈو رکھے ہوئے ہوں اور وہ گھوم رہے ہوں ہر وقت اور وہ آپس میں ٹکرا نہ رہے ہوں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اتنے سارے لڈو گھوم رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ستارے جب سے پیدا ہوئے گھوم رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے راستے پہ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر وقت تیرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ میں ان کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس اللہ نے اس نظام کو اپنی نگرانی میں بنایا ہے، وہ تمہاری بھی نگرانی کر رہا ہے۔ آسمان ایسے کھڑے ہوئے، یہ چھوٹی سی چھت، چھوٹی سی چھت ایک ہال کی بندہ دیکھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فیصل مسجد کی چھت بغیر پلر کے دیکھے تو انسان اور حیران رہ جاتا ہے۔ اس انجینئر کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اس نے کیسا نقشہ بنا دیا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کی چھت جو تمہارے سر پہ میں نے تان کے کھڑی کی ہے، جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے، ستارے، ان کے اندر شہابے، ان کے اندر سے ٹوٹنے والے پتہ نہیں کیسے کیسے میزائلوں سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے آگ برسانے والی چیزیں سب موجود ہیں، اور میں ان کو تم تک نہیں پہنچنے دیتا ہوں، اور ستارے چکر کاٹ رہے ہیں اور میں ان کو ٹکرانے نہیں دیتا ہوں۔ میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ خود اللہ بھی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ دائیں جانب بھی بیٹھے نگرانی کر رہے، ایک بائیں جانب بیٹھے نگرانی کر رہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔
یہاں تک ایک بات ہو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. باہر والے ساتھی کو آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے. بس جو آئے بیٹھے ان کو سمجھ آنی چاہیے. اگر خواتین کی طرف کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں. باقی دور دور تک پہنچانا ہمارا مقصد نہیں. ان کو سمجھ آنی چاہیے. یہ اوپر بس اس کو رہنے یہ چل جائے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. اگلی بات سنیے. یہاں تک ایک بات ذہن میں آ گئی. آسمان کی قسم اٹھائی اللہ نے, چمکتے دمکتے ستارے کی قسم اٹھائی, اور ایک ہی بات اللہ نے کہی کہ جس چیز کے اندر بھی روح ہے اس جان کی نگرانی ہو رہی ہے. اسی بات کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے, اگر تم آسمان میں نہیں دیکھتے ہو, سورج چاند ستاروں میں نہیں دیکھتے ہو, تو اللہ نے کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھ لو. تم کیسے پیدا ہوئے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کیا شان ہے میرے مولا تیرا, میرے اور آپ کے ماں باپ. کہاں سے اللہ نے ان کا رشتہ جوڑا, کہاں سے انہوں نے خوراک کھائی, کیسے کیسے اللہ نے اس خوراک سے خون کو بنایا, کیسے پھر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے مخصوص اعضاء کے اندر کہیں کمر کے کسی خاص جگہ کے اندر, کہیں سینے اور چھاتی کے اندر, کہیں پسلیوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے خوراک میں سے جو صالح ترین اہم ترین چیز تھی اس کو پیدا کیا. پیدا کر کے خون کے قطروں میں سے, خوراک کے ذروں میں سے انسان کو ساری کی سارے ملنے والی خوراک کے نچوڑ میں سے وہ مادہ پیدا کیا جو جوش مارتا ہوا پانی ہے, مرد و عورت کے مخصوص اعضاء سے نمودار ہوتا ہے. پھر وہ نمودار ہوا, اللہ نے اس کو اکٹھا کیا, اللہ نے اس کو جمع کیا, اس بے جان پانی کو اللہ نے سفر کے راستے دکھائے, اس بے جان پانی کے اللہ نے راستے بنائے, اس نے سفر کیا, وہ طے ہوا. سفر طے کروانے کے بعد فی قرار مکین محفوظ جگہ میں اس کو پہنچایا. محفوظ جگہ میں پہنچانے کے بعد مرد عورت کے پانی کو مخصوص طریقے کے ساتھ وہاں اکٹھا کیا. کروڑوں جانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کیا. فیصلہ ہوا کہ اس سے میں نے انسان کو بنانا ہے. تین اندھیروں میں رحم مادر کے اندر کہیں دیوار کے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا ذرہ چپکا رہ گیا. چپکنے کے بعد جونک کی شکل بنا, کیڑے کی شکل بنا, لوتھڑے کی شکل بنا, گوشت کا ٹکڑا بنا. گوشت کا ٹکڑا بننے کے بعد اس کے اوپر
انگلیاں لگ گئیں، پورے لگ گئے، لکیریں لگ گئیں، ہاتھ لگ گئے، ناخن لگ گئے، جوڑ سج گئے، بال لگ گئے، ہڈیاں لگ گئیں، یہ لگ گیا، کلائی لگ گئی، بازو لگ گئے، آنکھیں لگ گئیں، پلکیں لگ گئیں، بھویں لگ گئیں، گالیں لگ گئیں، رخسار لگ گئے، ہونٹ لگ گئے، بال سج گئے، کھوپڑی بن گئی، دماغ بن گیا، پنجر بن گیا، سینہ بن گیا، اندر دل لگ گیا، میدہ فٹ ہو گیا، اعضاء لگ گئے، ٹانگیں لگ گئیں، ہڈیاں لگ گئیں، پاؤں لگ گئے، انگلیاں لگ گئیں، پورے لگ گئے، کان فٹ ہو گئے، دیکھنے لگا، سننے لگا، مومنٹ کرنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اللہ نے کہا اگر تجھے اب بھی عقل نہیں آتی، کوئی تیری نگرانی کر رہا ہے تو اتنا ہی سوچ لے، تیری ماں کے پیٹ کے اندر پانی کو راستے دکھانے والا کون تھا؟ رحم مادر کے اندر محفوظ کرنے والا کون تھا؟ خون کا لوتھڑا بنانے والا کون تھا؟ ہڈیاں بنانے والا کون تھا؟ گوشت چڑھانے والا کون تھا؟ آنکھیں فٹ کرنے والا کون تھا؟ آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی محبت کے ساتھ جوڑنے والا کون تھا؟ پلکیں اور بھویں خوبصورت انداز میں بنانے والا کون تھا؟ انگلیاں اور پورے اور مخصوص طریقے سے لکیریں کھینچ کھینچ کے محبت سے ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر بند کمرے کے اندر تجھے تخلیق کرنے والا کون تھا؟ جو تیری ماں کے پیٹ میں تجھے اتنی محبت سے بنا رہا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تیری نگرانی ہو رہی ہے۔ تو بغیر نگرانی کے بن گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا گلاس انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اوپر یہ پھول، یہ بنتر بناوٹ، یہ شکل بغیر کسی ڈیزائنر کے بن گئی ہو۔ یہ چھوٹا سا مائک کوئی بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر کسی انجینئرنگ کے بن گیا ہو۔ وہ کیسا بیوقوف انسان ہے جو اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ خوبصورت آنکھیں، یہ پلکیں، یہ بھویں، یہ اعضاء، یہ جوڑ، یہ سب کچھ بغیر کسی کی نگرانی کے ہی ماں کے پیٹ میں سب کچھ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا تو آسمان میں غور نہیں کرتا، تیری مرضی ہے۔ تو سورج چاند پہ نہیں سوچتا، تیری مرضی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے آپ پہ تو غور کر لے، تو کیسے بنا ہے؟ وہ جو ماں کے پیٹ میں تیری نگرانی کر رہا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تیری نگرانی آج بھی ہو رہی ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق۔ انسان سوچے تو صحیح کیسے پیدا کیا گیا اس کو؟ خلق من ماء دافق، ایک جوش مارتے ابلتے ہوئے پانی سے۔ ایک مقام پہ کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ کہ ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا نہیں کیا، جسے ہم نے ایک محفوظ جگہ کے اندر ٹھہرایا اور ایک مخصوص وقت تک ٹھہرایا۔ ایک مقام پہ اللہ انسان سے شکوہ کرتا ہے، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ مر جائے یہ انسان، اتنا ناشکرا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کے ضابطے بنائے،
پھر اس کے نکلنے کے راستے اس نے آسان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلی بات یہ سمجھائی، آسمان ستارے گواہی دیتے ہیں کہ تیری نگرانی ہو رہی ہے، چونکہ یہ نظام ایک نگرانی سے چل رہے، وگرنہ یہ ٹکراتے سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ دوسری بات اللہ نے یہ سمجھائی، اگر تو اس پہ غور نہیں کرتا تو یہ دیکھ لے کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے، تو سوچے گا، تیرا ضمیر بول اٹھے گا، تیرا دل پکار اٹھے گا، تیری اندر سے شہادت ملے گی کہ ہاں کوئی ہے جس نے میری نگرانی کی ہے، مجھے انگلیاں دی ہیں، پورے دی ہیں، خوبصورت جوڑ دیے ہیں، اس کو محبت سے بنایا ہے، نکلنے کے راستے آسان کیے ہیں۔ ایک تیسری بات اللہ نے اس صورت میں آگے کیا کہی، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ یقیناً جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تجھے اپنے پاس واپس بلانے پر بھی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا تو یہاں ہمیشہ رہے گا، اس کے پاس سے تیری روح آئی ہے، اس کے پاس واپس جائے گی۔ جس طرح اس نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اس طرح جیسے ماں کے پیٹ کے اندر تو ایک ڈھانچہ تھا، قبر کے پیٹ کے اندر تو ایک ڈھانچے کے طور پہ جائے گا، جس طرح کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، قبر کے پیٹ سے تو باہر آئے گا۔ جس طرح اس نے تیرے جسم کے اندر پہلے روح بھیجی تھی، پھر اپنے پاس واپس لے گیا تھا، وہ دوبارہ روح تیرے جسم کے اندر بھیجے گا اور دوبارہ تجھے اپنے پاس لے جائے گا۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہاں جانا ہے، یہ بھی لکھا ہے سمندر کی تہوں میں ڈوب کے مرنا ہے، یا فضاؤں میں تیرتے ہوئے ہوائی جہاز کے پرخچوں سے مر جانا ہے، یا بیٹھے بیٹھے مر جانا ہے، یا بستر پہ لیٹے مر جانا ہے، یا ہسپتال پہ مر جانا ہے، یا چلتے چلتے مر جانا ہے، بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں، کس کیفیت میں، کس حال میں جانا ہے، تجھے تو اتنی بھی خبر نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس نے کہاں، کس حال میں، کیسے رب کے پاس جانا ہے۔ جیسے تیرا یہ اختیار نہیں تھا، تو نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس باپ کے گھر میں آنا ہے، کس ماں کے پیٹ میں آنا ہے، کس محلے میں آنا ہے، کہاں تیری تخلیق ہونی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، واپس کیسے جانا ہے، کس حال میں جانا ہے، کس کیفیت میں جانا ہے۔ میں تجھے بس قسم اٹھا کے یہ سمجھا رہا ہوں، واپس تو نے جانا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، چوتھی بات اللہ نے کہی، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جب میں تجھے اپنے پاس واپس لے کے آؤں گا، وہ ایسا دن ہوگا کہ سارے ہی راز کھول دیے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ انسان جو کچھ کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھنے سے ایسے لگتا ہے یہی رکڑ ہوگا، یہی مسجد ہوگی، یہی محفل ہوگی، اللہ سامنے دکھا دے گا، دیکھ فلاں موقع پہ تو کتنی پیاری نیکی کر رہا تھا، تو ہی ہے نا، دیکھ آج میں تجھے اس کا اجر دیتا ہوں۔
اور کبھی یہی گاؤں ہے، یہی ڈرائنگ روم، یہی بیڈ روم، یہی ہمارا گھر، یہی اس کا صحن۔ اللہ کہے گا دیکھ تو کیا کر رہا تھا، آج جو کچھ تو کر رہا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ، یہ تو ہی ہے، تیرا ہی گھر ہے، تو ہی ہے نا، تو خود ہی دیکھتا جا اور شرماتا جا کہ تو کیا کر رہا تھا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، اور کافر کہے گا کاش مجھے یہ دیکھنا نہ پڑتا، میں مٹی کی مٹی ہوتا۔ آج سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے۔ عمر جیسی ہستیاں، ابو بکر جیسے لوگ، ماں جی عائشہ جیسی ہماری مائیں، یہ بھی اس سوچ کے کہا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ایک ٹہنی ہوتا، کوئی مجھے کاٹتا ختم ہو جاتا، نہ میں انسان ہوتا، نہ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا پڑتا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، ایک یہ انداز بھی ہوگا کہ اللہ زمین سے کہہ دے گا تو بول کے بتا دینا تیرے اوپر یہ کیا کرتا رہا، تو یہ ٹکڑا بولے گا، زمین کا یہ ٹکڑا انشاءاللہ بولے گا یا اللہ تیرے قرآن کی محفل تھی، دن کے تھکے ہوئے تھے اور یہ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بولے گا، میں پھر کہتا ہوں بولے گا، صاف بولے گا، سمجھ آئے گا انسان کو، اس کے اندر سے آوازیں آئیں گی، یقین نہیں آتا تو ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا یہ بولے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے یا اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس دن یہ اپنی خبریں بتائے گی۔ سب کچھ زمین کے اندر محفوظ ہو رہے اور قیامت کے دن اللہ اسے حکم دے گا تو بول کے بتا، اور زمین کے اندر سے آوازیں آئیں گی۔ آپ کے ٹیلی ویژن سے آواز آ سکتی ہے، کمپیوٹر سے آ سکتی ہے، لیپ ٹاپ سے آ سکتی ہے، ایک پلاسٹک کے بنے ہوئے موبائل سے آ سکتی ہے، اسپیکر سے آ سکتی ہے، تمہارے چھوٹے سے 1 انچ سے بھی چھوٹے میموری کارڈ سے آ سکتی ہے، تو اللہ کی زمین سے کیوں نہیں آ سکتی؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ ایک اور انداز یہ ہوگا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ یقین کر لو اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ بڑی عزت والے ہیں، اور لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو انہیں پتہ ہوتا ہے اور لکھ لیتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول
انسان جو بولتا ہے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا کرام الکاتبین کا مقصد یہ ہے، یہ بولے ہم لکھیں، یہ بولے ہم لکھیں، یہ چلے ہم لکھیں، یہ حرکت کرے ہم لکھیں، یہ رکوع کرے ہم لکھیں، یہ سجدہ کرے ہم لکھیں، یہ ماں کو گالی دے تو ہم لکھیں، یہ باپ کو ستائے تو ہم لکھیں، یہ ظلم کرے تو ہم لکھیں، یہ یتیم کے گریبان کو چاک کرے تو ہم لکھیں، یہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے تو ہم لکھیں، یہ اس سے محبت بھری بات کرے تو ہم لکھیں، یہ گالیاں دے تو ہم لکھیں۔ وہ ہیں اس لیے کہ لکھیں۔ اسپیشل اللہ نے فرشتے پتہ نہیں درجنوں قسم کے ہیں جو ہمارے اوپر مقرر ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، یہ ایک تو جو لکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے فرشتے ہیں، کیا کیا ان کی ذمہ داری ہیں، کیا کیا ان کی ڈیوٹی ہیں، کہیں ہماری حفاظت کرنے والے، کہیں صبح کے اعمال لکھنے والے، کہیں شام کے اعمال لکھنے والے، کہیں جمعے کے اعمال لکھنے والے، جمعے کے لیے آنے والے لکھنے والے، کہیں شب قدر میں آنے والے، کہیں رمضان کی راتوں میں آنے والے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ نے فرشتے بنائے، اور کیسے کیسے ہمارے ریکارڈ ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ پوری زندگی انسان جو کرتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے نا تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سارا ریکارڈ اس کی گردن میں چپکا دیتے ہیں، اور جب قبر سے قیامت کے دن انسان اٹھتا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پہلے وہ کوئی بند ہوتا ہے، اوپن نہیں ہوتا، کلوز ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کو اوپن کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے پڑھو کیا کرتے رہے ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ایک آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کھول کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اوپن۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ سب کچھ کھول کے رکھا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا پڑھو، اور انسان کہے گا ہائے یہ کیسا ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی بڑی حرکت چھوٹی نہیں، سب کچھ گن گن کے لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ایمان ہے جو آج ہمیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سب کچھ لکھا جائے، جو ہمارے انداز جینے کے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جو ہم زبان سے اول فول ہر وقت بکتے رہتے ہیں، غیبت، چغلیاں، گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس سے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔
جو موبائل کے اوپر 2-2 گھنٹے بیٹھ کے ہم گند دیکھتے ہیں، کیا اس سے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے؟ جو ہم یوٹیوب کے چینل کے اوپر گند دیکھتے ہیں، فحاشی بے حیائی دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے؟ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ جن کا ایمان تھا ان کے جینے کے انداز ہی اور تھے۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی میں صرف صدیق ہی نہیں، ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی نے بھی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی۔ اور ہماری زندگی میں شاید کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوگا جس میں ہم نے جھوٹ نہ بولا۔ اور اس کے باوجود جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک باغ میں ہیں اور کہیں چھپ کے نا اپنی زبان کو یوں کھینچ رہے ہیں جیسے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِيَ الْمَوَارِدِ، اس نے مجھ سے بڑی غلطیاں کروائی ہیں، میں اس کا احتساب کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے کیا کرواتی رہی۔ کیا واقعہ یاد آ گیا؟ کوئی حرج نہیں سنانے میں، عبرت ملتی ہے۔ میرے والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا، ان کی وفات پہ آیا تھا تعزیت کے لیے، کہنے لگا میں نے آپ کے والد صاحب کی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ ایک دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہتے ایک دفعہ وہ ہمارا ایک پرانا کمرہ ہوتا تھا، وہاں لائبریری ہوتی تھی، کہتے میں اس کمرے کے اندر گیا تو میں کمرے کے اندر ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ آپ کے والد محترم نے خود ہی اکیلے ہیں اور اکیلے ہی کان پکڑے ہوئے ہیں، اور کان پکڑ کے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یوسف آج تو نماز با جماعت سے رہ گیا ہے، تو طلبہ کو سزا دیتا ہے تو تجھے بھی تو پھر ملنی چاہیے نا، اور ساتھ ساتھ رو رہے یا اللہ معاف کر دے۔ یہ لوگ جن کو یقین تھا کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، حساب بھی ہونا ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى زمین میں نے تیری نگرانی کے لیے پیدا کی ہے، اس کے سینے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی بول کے راز کھول دے گی تو کیا کرتا رہا ہے۔ 2 فرشتے میں نے تیرے دائیں اور بائیں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھی جا رہے ہیں، تو کیا کرتا ہوا ہے۔ جب میرے سامنے تو آئے گا وہ تیرے راز کھول دیں گے۔ اور سب سے بڑی نگرانی اللہ نے کہا میں خود بھی کر رہا ہوں، فرشتے تیری نیتوں کو نہیں جانتے اور
میں تو تیری نیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تیرے سینے کے اندر کے راز بھی کھول کھول کے باہر نکال دوں گا کہ تو نے لمبا سجدہ کیا تھا تو کس نیت سے، تو نے مسجد بنائی تھی تو کس نیت سے، تو نے روڈ بنایا تھا تو کس نیت سے، تو نے نلکا غریب کے گھر لگوایا تھا تو کس نیت سے، تو نے کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کی تھی تو کس نیت سے، تو نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا تو کس نیت سے، فلاں کیا تھا تو کس نیت سے۔ میں تو تیرے سینے کے اندر کے جو چھپے ہوئے راز ان کو بھی کھول دوں گا۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اور فرقہ واریت کیا کرتی ہے؟ بس اپنے فرقے کو جنت میں بھیجنے، دوسرے فرقے کو جہنم میں بھیجنے۔ اصلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی، ادھر ہی کھڑی رہے، سارے ادھر ہی کھڑے رہے۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، آمنا وصدقنا، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا مسلک ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہاں تک کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ مجھے آسمانوں کی قسم ہے، مجھے رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر رات کو آنے والا کیا؟ وہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اے اللہ، آپ قسمیں اٹھا کے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو آسمان کی چھتوں کو کھڑا کیے ہوئے ہے بغیر کسی ستون کے، جو بڑے بڑے ستاروں کو نکال رہے، گھما رہے، روشنیاں ان کو دے رہے، یہ راتوں کو بھی سوتے نہیں ہیں، ہر وقت چکر لگا رہے ہیں۔ میں ان کی قسمیں اٹھا کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ان کی نگرانی ہو رہی ہے، تمہاری بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ آسمانوں زمین میں غور کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے اپنے اوپر بھی غور کر لے، اسے کیسے تخلیق کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، کیسے جوڑا گیا، کیسے بنایا گیا، کیسے اس کی شکل ہے، کیسے اس کا وجود ہے، کیسے اس کی زندگی ہے۔ اس پہ غور کرے گا تو اسے پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تیسری بات، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر۔ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ بھی اپنے پاس لے جائے گا۔ پہلی دفعہ جس نے اس ڈھانچے کے اندر جب کچھ نہیں تھا تو اس نے کچھ بنا کے، اس میں روح پھونک کے اس کو زندہ انسان بنا دیا۔ جب یہ مر جائے گا، اس کا مردہ ڈھانچہ ہوگا، وہ پھر اس کے اندر روح پھونک کے اسے اپنے پاس واپس لے جائے گا۔ چوتھی بات، یوم تبلی السرائر
الظاہرین، جس دن وہ اپنے پاس واپس بلائے گا، قیامت قائم کرے گا تو سارے راز کھول دیے جائیں گے، زمین بول اٹھے گی، نامہ اعمال پکار اٹھے گا، فرشتے گواہیاں دیں گے اور اللہ خود بھی بتائے گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ان سے کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے ملاقات تو ہوگی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، اس ہستی کے پاس واپس جاؤ گے جو خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ پانچویں بات اللہ نے یہ کہی، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ جب میں راز کھولوں گا تو کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوگی اور کسی کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شیطان ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے، فلاں ہے نا، فلاں ہے نا، فلاں ہے نا، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں شخص، فلاں شخص، فلاں شخص، فلاں ہستی، فلاں سرکار۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری عدالت ہے، یہاں تیرے پاس کوئی ہمت نہیں ہوگی، تیرا بس نہیں چلے گا، باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی، جو تو نے کیا ہے تجھے بھگتنا پڑے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ ما نہیں ہوگی، لہو اس کے پاس، من کسی قسم کی، قوت ذرہ برابر بھی کوئی طاقت، ولا اور نہ ہی ہوگا، ناصرین کسی قسم کا کوئی مددگار۔ ایک ایک حرف پڑھ کے دیکھ اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ وہ بدبخت ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، ہم ہیں نا، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، وہ بڑے ظالم ہیں، احمق ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کی شان، اللہ کی عدالت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، بے ایمان لوگ ہیں جو آپ کو اس دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو مرضی کرتے رہو، ہم ہیں نا، ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، اور آپ نے بھی اپنے رشتہ داروں سے کہا تھا جو مانگنے دنیا کا مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے پیارے نبی شفاعت کریں گے، لیکن ہم نہیں جانتے کس کے بارے میں ان کو اجازت ملے گی، کتنی ملے گی۔ اللہ کی اجازت سے آپ کریں گے نا، انسانیت جمع ہو جائے گی۔ جیسے یہ بیوقوف کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت ہے، یہاں سپریم کورٹ کے اندر ہر کوئی جانے کی جرت نہیں کر سکتا، تمہارے ہائی کورٹ کے اندر ہر کوئی بول نہیں سکتا۔ تم نے اللہ کی عدالت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان عدالتوں کے برابر بھی نعوذ باللہ اسے اوقات نہیں دیتے ہو کہ جس کا جی چاہے گا، جس کو پکڑ لے گا چھڑا کے بھاگ جائے گا اور اللہ پوچھ نہیں سکے گا۔ نہیں،
اللہ کی شان سمجھو، اللہ کا جلال سمجھو، اللہ کی عظمت سمجھو۔ اللہ نے کہا انسانوں کا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے میری شان کو سمجھا نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ انسانوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے۔ اللہ تو وہ ہے، آسمان سارے کے سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا بتاؤ بادشاہ کون تھا؟ وہ پاک ہے اس سے جو انہوں نے اس کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ ہم مانتے ہیں شفاعت کو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ انسانیت اکٹھی ہو کے جناب آدم کے پاس جائیں، جناب آدم کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں کچھ کر سکتا، جناب نوح کے پاس جائیں گے معذرت کر لیں گے، جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، ابراہیم کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، امام کائنات کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے ہاں میں ہوں، میں جاتا ہوں رب کے پاس، لیکن جاتے ہی آپ بات نہیں کریں گے، سجدے میں گریں گے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی راتیں سجدے میں گرے رہیں گے، گرے رہیں گے، گرے رہیں گے۔ پھر اللہ کہے گا میرے محبوب تو سر اٹھا، تو جو کہتا جائے گا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے اصل منظر جو حدیث میں ہے۔ وہاں تو نبی بات نہیں کر رہا، ابراہیم کہتا ہے نہیں میں نہیں بات کر سکتا، موسیٰ کہہ رہے میں نہیں بات کر سکتا، نوح کہہ رہے میں نہیں بات کر سکتا، موسیٰ کہہ رہے میں نہیں جا سکتا، عیسیٰ کہہ رہے میں نہیں جا سکتا، اور تم یہ 2% کے لوگ حرام خور قسم کے اور سنتوں سے دور اور نمازوں سے دور، یہ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، ہماری جرت ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے، اللہ کے پاس کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کو ہمت ہوگی بولنے کی جس کو اللہ اجازت دے گا، اور ہم نہیں جانتے کس کس کو دے گا، بس اتنا جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی کو تو اجازت ملے گی، ان کے علاوہ کس کو ملے گی ہم نہیں جانتے۔ اس قرآن کو ملے گی یہ بھی ہم جانتے ہیں، قرآن بولے گا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا آج تو اس کو معاف کر دے، روزہ بولے گا اللہ اس نے بڑی بھوکیں برداشت کی تھی تو اس کو معاف کر دے۔ جس جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اتنے فخر اور غرور میں سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں بولوں گا اللہ کی عدالت میں، وہ تو اللہ کی شان کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے 5ویں بات اللہ نے کہی فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ جب میں راز کھولوں گا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اور کسی کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون۔ قرآن پڑھے، قرآن 30واں پارہ ہے، پہلی سورت 30ویں پارے کی سورہ نبأ، آخر میں کیا لکھا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم وہ ایسا دن ہوگا، یقوم کھڑا ہوگا، الروح جبریل بھی، والملائکہ سارے فرشتے بھی، صفا صفوں میں لائنوں میں، لا یتکلمون ان میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔
إلا من أذن له الرحمن، ہاں وہی ہمت کرے گا بات کرنے کی جس کو اللہ اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ سیدھی سیدھی اتنی ہی بات کرے گا جتنی اللہ اجازت دے گا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ یہ سچا دن ہے، اس لیے اپنے رب کے پاس جگہ بناؤ، رب کی طرف لوٹ کے آؤ۔ تو پانچویں بات اس صورت میں کیا ہے؟ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کسی کے پاس نہ اپنی ہمت ہوگی نہ باہر سے کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آخری بات، اور اس کے ساتھ ہم دعائے خیر کرتے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ چھٹی بات اللہ نے، چھٹی اور ساتویں بات سن لیجئے۔ چھٹی بات کیا کہی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، مجھے قسم ہے آسمان کی جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے، مجھے قسم ہے زمین کی جو اپنے سینے کو چیر کے تمہارے لیے اناج پیدا کرتی ہے۔ انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن اور پکی بات ہے کہ ایسے ہوگا، وما ہوا بالہزل، اس کو مذاق نہ سمجھنا۔ کیا انداز ہے اللہ کے قرآن۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ میں نے بڑا سوچا کہ اللہ دوبارہ پھر کیوں آسمان کی قسم اٹھا رہا ہے؟ پہلے صرف آسمان کی تھی، یہاں اللہ کہتے ہیں آسمان کی جس سے بار بار بارش اترتی ہے۔ پہلے صرف ستاروں کی تھی، یہاں اللہ کہتا ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، جس کے اندر سے بیج کے اندر سے پودے نکل آتے ہیں۔ تو مجھے غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ دوبارہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے جیسے بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین کے اندر زندگی آ جاتی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے اور بیج کے اندر سے کونپل پھوٹنے لگتی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے اور گٹھلی زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکل آتی ہے اور اس مردہ بیج کے اندر زندگی آ جاتی ہے، پودے آ جاتے ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے بارش ہوگی۔ تم جہاں جہاں مردہ لیٹے ہوگے، تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا حصہ کائنات کے جس خطے میں ہوگا، سمندر کے پانیوں میں ہوگا، پتھروں میں ہوگا، تہوں میں ہوگا، زمین کے سینے میں ہوگا، شیر کے پیٹ میں ہوگا یا درندے کے پیٹ میں ہوگا، جہاں کہیں ہوگے اس زمین کے اندر ہی تم ہوگے۔ میں بارش نازل کروں گا جیسے زمین کے سینے سے بیج پھوٹ کے نکل آتا ہے، تمہاری ریڑھ کی ہڈی سے تم پھوٹ کے زندہ ہو کے میرے پاس آؤ گے۔ اور یہ پکی بات ہے، ایسے ہوگا، اس کو مزاج نہ سمجھنا۔ آخری بات اللہ نے کہی، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، بڑی تیز تیز چالیں، اور میرے اپنے منصوبے ہیں، میں بھی وہ بنا رہا ہوں۔ ان کو مہلت دے دے، بس تھوڑی سی ڈھیل ہے، دے دو ان کو مہلت۔ یہ کیوں بات کہی؟
میرے ذہن میں یاد ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی ہو کہ بعض دفعہ شیطان ذہن میں بات ڈالتا نہیں نگرانی کوئی نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہوتی تو کافر اتنے آزاد ہوتے، فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہوتے، ان کی لاشیں تڑپ رہی ہوتی، ان کے گھر کیا تباہ ہو رہے ہوتے، اور یوں بیت المقدس کے دائیں بائیں تباہی ہو رہی ہوتی۔ اللہ نے کہا نہیں، دھوکے میں نہ آنا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ساری چالیں تھوڑی دیر کے لیے بس رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ تم نے اگلا فیز نہیں دیکھا کہ میرے منصوبے کیا ہیں، کیونکہ تم ان کو جانتے نہیں ہو۔ تم بس اتنا سا دیکھ کے غلطی میں نہ آ جانا۔ تم نے بس اتنا دیکھا کہ یوسف کے بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں، تم نے میرے منصوبے دیکھے نہیں کہ میں نے نکال کے اس کو مصر کے تخت پہ ایسے ہی پہنچانا تھا۔ تم نے بس اتنا دیکھا کہ مکہ میں ابو جہل اور ابو لہب بڑی درندگی کر رہا ہے اور بلال کو گھسیٹ رہا ہے اور اس کے گلے میں رسے ڈال رہا ہے اور اس کے سینے پہ پتھر باندھ رہا ہے اور اس کے جسم سے خون رس رہا ہے اور عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ میں نے پھر بدر کے میدان میں اس کو نیچے لٹا دینا ہے اور اس کی بکریاں چرانے والے عبداللہ بن مسعود کو اس کے سینے پہ چڑھا کے بٹھانا ہے۔ تھوڑی دیر کی مہلت ہے، تھوڑی دیر کی مہلت ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو بس کہ فرعون ظلم کر رہے ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اور جو اس کا مخالف ہے زمین پہ لٹا دیتا ہے اور کیل گاڑ دیتا ہے اور اس کے بچے بھی ذبح کر کے خون اس کے حلق کے اندر گرا دیتا ہے اور ایسے ظلم کی کہانیاں رقم کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسی دریائے نیل کے اندر میں نے اس کی ڈبکیاں بھی لگوانی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ میں دیکھ نہیں رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کو پتہ نہیں جو کچھ ظالم کر رہے ہیں، پتہ ہے۔ وہ ان کو مہلت دے رہے، ڈھیل دے رہے اس دن کے لیے جس دن ان کو قبروں سے اٹھائے گا تو ان کی آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، ان کے سر جھکے ہوں گے، نگاہیں اٹھی ہوں گی، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ ان کی پکڑ کا دن ہوگا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، بس مہلت دے رہے ہیں۔ کسی کو سال کی مہلت ہے، کسی کو 10 سال کی ہے، کسی کو 20 سال کی ہے۔ آج تو ماں باپ کو ستا رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں اللہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب تو باپ بنے گا تجھے ایک ایک گھر کر کے مزے چکھائے گا وہ کہ تو کیا کرتا رہا تھا، اور نہیں تو مرتے ہوئے، اور نہیں تو قبر میں، اور نہیں تو اٹھ کے، اور نہیں تو پل صراط سے گزرتے ہوئے، اور نہیں تو جہنم میں جا کے۔ وہ دیکھ رہے ہیں۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رازوں پہ پردے پڑ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ بول کے بتائیں، چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے نہیں کہ ہماری جو بھی نگرانی کر رہی ہے، نامہ اعمال میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اللہ اس کو مٹا دے؟ کوئی نہیں مٹوا سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے، تمہارے آنسو مٹا سکتے ہیں،
تمہارے آنسو مٹا سکتے ہیں، تمہاری توبہ مٹا سکتی ہے، تمہاری 2 رکعتیں مٹا سکتی ہے۔ کسی کے سامنے نہ آنا کہ فلاں مٹوا دے گا اور فلاں مٹوا دے گا، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ یہاں جتنا تم خود آ کے رو گے وہ اتنے ہی مٹایا۔ خود آؤ، رو، آنسو بہاؤ، واپس پلٹاؤ، لوٹاؤ، معافی مانگ لو، زندگی کو ٹھیک کر لو۔ اللہ کہتے ہیں میں صرف مٹاؤں گا ہی نہیں، ایسا مٹاؤں گا، ایسا مٹاؤں گا، تیرے آنسو تیری توبہ کو دیکھ کے جہاں جہاں گناہ لکھا ہوگا میں وہاں وہاں نیکی بھی لکھ دوں گا۔ لیکن تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں چینج ہونا پڑے گا، تمہیں بدلنا پڑے گا۔ ہم بھلا کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں میں تو پکا بے نماز رہوں، کوئی پیر صاحب ہوں بس مجھے چھڑوا کے لے جائے۔ یہ نہیں چلے گا، ایسے تو نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے قرآن سے سیکھا کہ یہ مذاق ہے، اور مذاق تو اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ تمہیں آنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، رب کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا، اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہونا پڑے گا، رونا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، آنسو بہانے پڑے گے۔ تمہارے آنسو میں وہ طاقت ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، باہر سے کسی کی مدد نہیں ہے۔ ہاں تمہارے دل میں یہ طاقت ہے، تمہارے آنسو میں یہ طاقت ہے، تمہاری توبہ میں یہ طاقت ہے، اور یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تم توبہ کرو اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آج سارے بھائی وعدہ کریں کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، سارے بچے بھی وعدہ کریں، سارے، کوئی نہیں رہے گا پیچھے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت ساری بلائیاں نصیب فرمائے، خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ اس سورت کو دوبارہ سن لیں، ترجمہ سن لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ مجھے آسمان کی قسم ہے، رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ میں یہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر ذی روح کی نگرانی ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کر لے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، اسے ایک جوش مار کے نکلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پسلیوں کی ہڈیوں اور کمر کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
بے شک وہ رب اس کو اپنے پاس دوبارہ لٹانے پہ پوری طرح قادر ہے۔ جس دن وہ لٹائے گا سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ انسان کے پاس نہ اپنی کوئی طاقت ہوگی اور نہ باہر سے کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ مجھے آسمان کی قسم ہے جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے، اور زمین کی قسم ہے جو اپنے سینے کو پھاڑ دیتی ہے۔ یہ پکی باتیں، ان کو مذاق نہ سمجھنا۔ بے شک یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، میرے اپنے منصوبے ہیں۔ تم ان منکروں کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت اور ڈھیل دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔